جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر پارٹیسپینٹس. آج ہمارا جو ہسٹری آف ایجوکیشن، ہسٹری آف مسلم ایجوکیشن سب کانٹیننٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی ٹائپس آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ڈیورنگ دی مسلم رول ان دی سب کانٹیننٹ. بر صغیر میں مسلمانوں کے دور حکومت میں جو نظام تعلیم تھا اس کی کچھ اقسام، تعلیمی اداروں کی اقسام. تو اس میں پہلی جو قسم ہے وہ جی اسٹیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، یعنی کہ ریاستی تعلیمی ادارے. اسٹیٹ دی مسلم رولرز آف دی سب کانٹیننٹ سیٹ اپ several educational institutions for various level in the big and small cities of kingdom. یعنی کہ مسلمانوں نے اپنے ادوار حکومت میں تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مختلف قسم کے ایجوکیشنل یا تعلیمی ادارے قائم کیے، جن میں سے چند ایک تعلیمی ادارے درج ذیل ہیں. جی تو پہلا جو تعلیمی ادارہ ہے وہ جی فیروز شاہ یونیورسٹی. فیروز شاہ تغلق. اب آپ نے تعلیمی اداروں کے نام، ڈیٹس وغیرہ اور ان کو قائم کرنے والے بادشاہوں کے نام یاد رکھنے ہیں. تو فیروز شاہ یونیورسٹی جو یہ بنوائی تھی جی فیروز شاہ تغلق نے، جو کہ ایک نالجیبل اور گریٹ لور آف ٹیچنگ تھا، اس نے قائم کی. He established almost 50 educational institutions, but Feroz Shah University was the most famous of all these. یعنی کہ اس نے 50 کے قریب تعلیمی ادارے بنوائے فیروز شاہ نے، جن میں سب سے مشہور جو ہے وہ فیروز شاہ یونیورسٹیز. This institution was highly regarded in the history of Delhi. He himself led the foundation stone of institution. اس نے خود اس ادارے کی بنیاد رکھی. This was a residential institution، یعنی کہ وہی ہاسٹل والی سہولت، اقامتی ادارہ تھا. اس کے بعد ہے جی دی ہمایوں یونیورسٹی. The Humayun University was established in Delhi during اب فیروز شاہ یونیورسٹی بھی دہلی، ہمایوں یونیورسٹی بھی دہلی. During the reign of Humayun, this was also a residential institution where the students were provided food and residence free of charge. Next ہے جی ہمارا فتح پور سیکری یونیورسٹی. This university was established by the Mughal Emperor Akbar. Though Akbar was not much qualified, the whole world acknowledges his foresight, educational vision and administrative faculties. اگرچہ اکبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ جو ہے کوالیفائڈ یا تعلیم یافتہ شخص نہیں تھا، لیکن پھر بھی تعلیم سے اس کی محبت، بصیرت جو ہے اور انتظامی جو معاملات تھے اس کو پوری دنیا جو ہے یا لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے. The establishment of Fatehpur Sikri University in 1575 was a landmark educational event in the history of the subcontinent. 1575 میں اس نے جی فتح پور سیکری یونیورسٹی بنوائی. اس کے بعد ہے جی دارالبقا. ابھی یعنی کہ اسٹیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چل رہے ہیں. دارالبقا یونیورسٹی دہلی. دی مغل ایمپرر شاہ جہاں established the Darul-Baqa University in Delhi. This university was established beside the Jamia Mosque, Delhi. جامعہ مسجد دہلی کے قریب یہ بنائی گئی. اور کس نے بنوائی؟ دارالبقا یونیورسٹی، شاہ جہاں نے. اس کے بعد ہے جی خیر المنازل یونیورسٹی. The خیر المنازل University was established in the reign of Akbar. The building of this university was constructed near the Delhi Fort. یہ بھی اکبر نے بنوائی اور جو دہلی کا قلعہ ہے اس کے قریب بنی گئی. اس کے بعد ہے جی فرنگی محل یونیورسٹی. اورنگزیب عالمگیر established the فرنگی محل یونیورسٹی in لکھنؤ. اورنگزیب عالمگیر نے فرنگی محل یونیورسٹی لکھنؤ میں بنوائی. اچھا جی دوسری جو قسم ہے مسلمانوں کے دور میں تعلیمی اداروں کی، وہ ماسک سکولز ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ مکتب ہی ہیں. During the Muslim rule in the subcontinent, the mosque held a very important position. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے دور میں مسجد جو ہے وہ ایک بنیادی اس کو مقام رہا ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے. The Muslim upheld the golden tradition of using the mosque as an educational institution. یعنی کہ مسلمانوں نے اپنی اس روایت کو، مسجد کو بطور تعلیمی ادارہ استعمال کرنے کی روایت کو قائم رکھا. The school set up in the mosque were called maktab.
These maktab would provide education to the holy education of the Holy Quran, Arabic, Persian, mathematics and the calligraphy. یہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی مکتب کیا ہوتا تھا اور مدارس کیا ہوتے تھے. تو اب ہم چند ایک مشہور جو مکاتب تھے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم بر صغیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو پہلی ہے جی جامعہ مسجد دہلی سکول. There was a glorious mosque schools that were founded by Shah Jahan. حافظ محمد خیالی was the first head teacher of this school. تو جامعہ مسجد دہلی والا جو مکتب سکول ہے یہ کس نے بنوایا تھا جی؟ شاہ جہاں نے. اور حافظ محمد خیالی جو تھے وہ اس کے پہلے ہیڈ ٹیچر تھے. اس کے بعد ہے جی قوت الاسلام سکول, قوت الاسلام مسجد سکول, یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں قوت الاسلام مکتب سکول. یہ قطب الدین school was established by قطب الدین ایبک ان قوت الاسلام ماسک دہلی. یعنی کہ دہلی میں جو قوت الاسلام مسجد تھی اس میں قطب الدین ایبک نے یہ مدرسہ یہ مکتب بنوایا, تعلیمی ادارہ بنوایا. وزیر خان مسجد سکول, آپ کو بتایا کہ وزیر خان مسجد جو ہے یہ لاہور میں ہے. اور کس نے بنوائی تھی؟ وزیر خان ماسک واز کانسٹیٹیوٹڈ ان دی جامعہ مسجد وزیر خان ان لاہور. This school rendered valuable services in the educational development of Lahore. اب یہاں پر یہ مسنگ ہے, کس نے بنوائی تھی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک کائنڈ ہے, مطلب ایک ہو گیا جامعہ مسجد دہلی, قوت الاسلام اور وزیر خان, یہ تین ہو گئے جی. اچھا تیسری جو قسم ہے وہ جی شرائن سکول. اب شرائن سکول کون سے تھے؟ The mystics of the Islam played a significant role in the expansion of knowledge. یعنی کہ جو صوفیہ کرام تھے انہوں نے اسلام کے پھیلاؤ میں اپنا ایک گراں قدر خدمات سر انجام دی بر صغیر میں. اور جب یہ علماء کرام یا صوفیہ کرام جو ہوتے تھے وہ جب لوگوں کو درس و تدریس کا سلسلہ جاری مطلب لوگ ان صوفیہ کرام سے نالج رہنمائی یا ہدایت حاصل کرنے کے لیے یا ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے ارد گرد رہتے تھے. These mystics were highly respected in the society. ان کو جو معاشرے میں بہت اچھا مقام حاصل تھا. The lovers and the followers of these mystics established educational institutions at the shrines of these mystics. یعنی کہ جب ان صوفیہ کرام کا جس صوفی کا وصال ہوتا تھا تو ان کے جو مرشد یا ان کے جو مرید یا فالورز ہوتے تھے تو وہ ان کے آپ کہہ لیں کہ روزے کے ارد گرد ہی یا ان کے جو گھر کے آس پاس ہی جو ہے وہ تعلیمی ادارے بنا دیتے تھے. تو اس قسم کے جو تعلیمی ادارے تھے ان کو شرائن سکول یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ خانقاہوں سے ملحق تعلیمی ادارے کہتے ہیں, خانقاہوں سے ملحق تعلیمی ادارے. These shrines gradually turned into formal educational institutions. اور یہ تعلیمی ادارے بعد میں ایک باقاعدہ تعلیمی اداروں کی شکل اختیار کر گئے, مدارس کی شکل اختیار کر گئے. These shrines educational institutions aimed at the propagation of Islam and the spiritual refinement of the people. Following were the most famous shrine schools in the subcontinent. بر صغیر میں چند یہ خانقاہوں سے ملحق جو تعلیمی ادارے تھے وہ درج ذیل تھے. نمبر 1 شرائن اسکول آف شاہ کبیر, شرائن اسکول آف بالوری, شرائن اسکول آف پیر محمد, شرائن اسکول آف شیخ چلی. تو یہ تیسری قسم ہوگی جی. چوتھی قسم ہے جی home based voluntary school. During the Muslim rule in the subcontinent, the religious scholars had devoted themselves for the service of Islam. They were always busy in educating the Muslims so as to seek the pleasure of Allah. یعنی کہ کچھ صوفیہ کرام یا کچھ صاحب علم ایسے لوگ تھے جو بغیر کسی پروفٹ کے, بغیر کسی مطلب تنخواہ کے, فری آف کاسٹ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو تعلیم فراہم کرتے تھے. Some of the religious scholars had established educational institutions at their homes. تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے گھروں میں ہی تعلیمی ادارے بنوائے ہوئے تھے, جس کا مقصد کوئی پروفٹ حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ والنٹری سکولز تھے جو انہوں نے اپنے گھروں میں ہی بنوائے ہوئے تھے.
स्कूल क्या बनवाए हुए थे, मतलब लोग आते थे उनके घरों में वो तालीम हासिल करते थे और रफ्ता रफ्ता वो तालीमी इदारों की शक्ल इख्तियार करते गए. दैट्स व्हाई these schools were called home based voluntary schools. These educational institutions were not established for making money. The individual efforts of the religious schools lit the candle of knowledge in the subcontinent. अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि कितनी किस्म के तालीमी इदारे हैं जी बर्रे सगीर में मुसलमानों के दौरे हुकूमत में. एक है जी स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सरकारी तालीमी इदारे. स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसकी हमने चंद एक आगे पढ़ लिए कौन कौन से मशहूर मारूफ है. उसके बाद है जी मॉस्क स्कूल्स यानी कि मकातब, दूसरी किस्म. ये चंद एक हमने मॉस्क स्कूल्स देख लिए. तीसरी किस्म श्राइन स्कूल्स हैं जी. और चौथी किस्म है जी होम बेस्ड वॉलंटरी स्कूल. होम बेस्ड वॉलंटरी स्कूल जो है ये तीसरी किस्म है जी. ओके जी, आज तक के लिए इतना ही. कल हम एक अलग जो है हमारा एक लेक्चर, सॉरी कल नहीं, अब कल सैटरडे है, सैटरडे संडे ऑफ होता है एज यूजुअल, तो कल मेरा लेक्चर नहीं होगा. तो मे बी कल आपको कोई और टीचर मैडम शकीला वगैरह जो हैं वो पढ़ाएं. तो संडे को, बल्कि संडे को नहीं, अभी इसके 2-3 टॉपिक्स रहते हैं. ये नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होगा हमारा. आप कह सकते हैं कि अगले 3 दिन में, अगले 3 दिन तक हमारा ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट होंगे. तो उसके बाद मैं इसका टेस्ट लूँगा जी. अगले 3 दिन में हमारा ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होगा, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. और अगले 3 दिन में के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो तब मैं आपके साथ ये पूरी जो स्लाइड्स हैं सारी शेयर कर दूंगा. तब तक आपने घबराना नहीं है. ओके जी, सी यू ऑन मंडे in the next lecture. Till then, Allah Hafiz ji. अस्सलाम वालेकुम सर, बात सुनिएगा. हेलो.